اکابرین کہتے ہیں کہ ایک علم والا تھا جو غریب آدمی تھا، ہمیشہ ذاکر تھا، ذکر کرنے والا تھا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا تھا، دن میں بھی یاد کرتا تھا، رات میں بھی یاد کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کا محبوب بندہ لوگوں میں نظر آتا تھا۔ اور ایک وقت کا بادشاہ تھا جو عدل و انصاف پر قائم تھا۔ دونوں کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں، کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا، وقت کا بادشاہ جنت میں بیٹھا ہوا اور وقت کا ذاکر، ذکر کرنے والا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا وہ جہنم میں، وقت کا بادشاہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تجھے اللہ نعمت دنیا میں بھی اچھی دی اور جنت میں بھی بہتر عطا کیے، اور یہ غریب بیچارہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مر گیا سوکھا منہ ہو کر اور پھر جہنم میں چلا گیا۔ تو وہ جنت میں بیٹھا ہوا بادشاہ تھا، دونوں کے اعمال کو کھول وہ اللہ کے در پر حاضری ہونے کا پورا قصہ ان بزرگ کو سنانے لگا، کہنے لگا کہ میرا بھی اور اس بندے کا جو ذاکر تھا، ذکر کرنے والا تھا، ان دونوں کی پیشی ہوئی اللہ کے در پر، اور میں ہمیشہ وقت کے تخت پر بیٹھنے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود، میرے دل میں یہ بات ہمیشہ کھٹکتی تھی، کہیں وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جاتا، کہیں مجھے خوف ہے کہ مجھے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور میں ہمیشہ اس ذاکر کو دیکھ کر، اس ذکر کرنے والے کو دیکھ کر میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک تو نے مجھے تخت دے کر لوگوں کے حوالے کیا ہے، تو نے اس ذاکر کی طرح مجھے بنا دیتا تو مجھے ہمیشہ تجھے یاد کرنے والا ہوتا۔ تو یہ نیت کی وجہ سے اللہ نے میرے اعمال کو قبول کر لیا۔ اور یہ جو فقیر غریب آدمی ذکر کرنے والا تھا، وہ ہمیشہ اس وقت کے بادشاہ کو دیکھ کر سوچتا تھا اللہ میں اتنی ذکر کرنے کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں دیتا ہے، اور اسے بے ضرورت دیتا، اٹھاتا بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو اس کے اعمال کی بدولت اللہ نے اسے اعمال کو، جتنی نیتیں اس نے کی تھی اس نیت کے مطابق اللہ نے اسے جہنم میں ڈالا۔ تو میرے دوستو، یہ جو اعمال کرتے ہیں، اعمال میں ہمیں خوف خدا بھی ہونا چاہیے۔ ہم کرتے ہیں تو ضرور اعمال کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ شریف پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، اندرونی اعمال درست ہے کہ نہیں؟ یہ اصل ہماری تلاشی لینی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دونوں سلام پھرنے کے بعد ہم لوگوں کو کیا حکم دیا گیا؟ کام ختم ہونے کے بعد ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا شروع کرتے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں، کیونکہ نعمت ملی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، واپسی پر جو دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی، اللہ کی تعریف یہاں بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ سوتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، پھر اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا۔ نیند ہماری جب پوری ہو گئی، سو کر اٹھ گئے، تو پھر یہاں ہم اللہ کی تعریف بیان کی الحمدللہ کے جملے سے۔ جب کبھی نعمت مل جائے تو ہم الحمدللہ کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور ایک مثال ہے، مثال کے طور پر نوشہ آ کر یہاں سامنے بیٹھ جاتے ہیں، امام پوچھتا ہے کہ آپ نے قبول کیا؟ تو وہ کہتا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ یہ جملہ بھی صحیح ہے، لیکن جملہ کہنا ایسا چاہیے تھا میں نے قبول کیا الحمدللہ، کیونکہ نعمت ملنے کے بعد ہم اللہ کی تعریف بیان کریں۔ میں نے قبول کیا الحمدللہ، نعمت کے ملنے کے بعد ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ لیے تو اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق دی، ہم یہاں الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ حالانکہ نعمت ملی، ہم لوگوں کو نماز کی توفیق ملی ہے، پھر بھی رسول اللہ نے ہمیں استغفار پڑھنے کی صلاح دی اور استغفار پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہیں اللہ کی عبادات میں کہیں دنیاوی اغراض شامل نہ ہو جائے۔
اللہ کے حکم کے درمیان کہیں دنیا کی غلاظت شامل نہ ہو جائے، تو وہ پوشت پوری طریقے سے صاف اور ستھرا کرنے کے لیے، پاک و صاف کرنے کے لیے ہمیں استغفار پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جیسے سجدے کا حکم تھا، جیسے رکوع کا حکم تھا، جیسے قیام کا حکم تھا، جیسے قعدہ کا حکم تھا، ہم نے اس کا پورا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ پاک اگر اس میں ہماری بھول چک ہو، استغفار کے ذریعے ہمارے ان بھول چک کو معاف فرما، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ تو یہ دن بھر کے جو اعمال ہم کرتے ہیں، چاہے ذکر کرے یا قرآن کی تلاوت کرے یا نماز پڑھے، جتنے اعمال و صدقہ و خیرات کرے، جتنے بھی اعمال کرے، ہم اعمال کرنے کے بعد اللہ کی تعریف سے پہلے ہم استغفار پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتوں میں دکھلاوا آ جائے، اور وہ دکھلاوا اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے پوری طریقے سے صاف اور ختم کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اعمال اللہ ضائع کر دیں گے۔ ویسے تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کا حکم کے بارے میں فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اگرچہ کہ یہ نبی کی ذات کے لیے خاص تھی، لیکن ہمارے اعمال بھی ایسے کوئی نہیں ہے جو پوری طریقے سے آسمان میں چلے جائے۔ تو میرے دوستو، ہم ہر عمل کے ساتھ کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں۔ أحب الوفي الأمين